اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الحق في المصحف الكریم وذکرهم بأیام اللہ۔ عزاداران سید الشہداء، آج کی مخصوص مجلس عزا ایک مخصوصی کے پیش نظر ہے جو داخلہ ہے دربار یزید کی مخصوصی۔ یہ مخصوصی 4 صفر کو شب چہارم اور روز چہارم پوری دنیا کے اندر عزاداران سید الشہداء علیہ السلام نہایت عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ حضرات و خواتین، غرۃ السفر میں یعنی پہلی سفر کی جو رات تھی، یعنی مقتل الحسین میں لکھا، اور اس کی تائید امالی شیخ مفید بھی کرتی ہے اور دیگر کتب مقاتل میں بھی اس کی تائید اور 4 صفر کو قافلہ دربار یزید میں پہنچا۔ 72 گھنٹے 72 کی عزادار کو بازار شام میں لگ گئے، 3 گھنٹے باب الساعات پر اس قافلے کو روکا گیا۔ جب یہ قافلہ دربار یزید میں پہنچا تو اتنی بھیڑ تھی کہ چند قدم کا فاصلہ کئی گھنٹوں میں عبور ہوا۔ صدر دروازے پر بی بی زینب علیہ السلام بیٹھ گئیں اور اپنے بھتیجے حجت خدا آدم آل محمد، نوح اہل بیت، سجاد و عابد امام، ساجد امام، زین العابدین، ذو الصفنات، سید الساجدین کو صدا دی۔ مفہوم کلام یہ ہے کہ یا علی ابن الحسین ارینی طریق النجف جہت النجف، بیٹا سجاد مجھے نجف کا رخ بتا دے، کیونکہ 21 کی شب میں میرے بابا نے تمام حالات کربلا و کوفہ و شام مجھے بتائے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بابا ہر مصیبت میں میں خود جاؤں گی اور نبھا لوں گی، تاہم جب شرابی کا دربار آئے تو آ کر مجھے بتا دینا کہ شریف زادیاں شرابیوں کے دربار میں کیسے داخل ہوتی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سخت منزل تھی کہ وہ سیدہ زینب بے مقنع و چادر دربار یزید میں جا رہی ہے جس کا شمس نے حیا کیا تھا۔ جب یہ قافلہ دربار یزید میں پہنچا تو ناکوں سے اتار لیے گئے۔ ناکے بھی بے پالان تھے،
اونٹوں پر پالان نہیں تھے، تبھی تو 64 بچوں میں سے 59 بچے راستے میں جام شہادت نوش فرما گئے، جن کی قبریں آج موجود ہیں۔ یہ قافلہ جب دربار یزید میں انٹر ہوا تو سینکڑوں کرسیاں، ہزاروں افراد وہاں تماشبین موجود تھے۔ شیطان ملعون کا نمائندہ یزید ملعون شطرنج کھیل رہا تھا، شراب پی رہا تھا۔ اس نے نچلی سیڑھی پر تخت کی سید الشہداء علیہ السلام کا سر مبارک رکھ دیا۔ بہنیں دیکھ رہی ہیں، بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، اہل حرم دیکھ رہے ہیں، بیٹا اور پوتا دیکھ رہا ہے، سفیر و امیر وزیر دیکھ رہے ہیں، کرسچن اور مسلمان دیکھ رہے ہیں، اور یہ خیزوران کی چھڑی کے ساتھ دندان ہائے مبارک اور لب ہائے مبارک امام حسین علیہ السلام کی توہین کرتا تھا۔ کہتا تھا تیرے لب کتنے خوبصورت تھے، تیرے دانت کتنے خوبصورت تھے، اور بہنیں دیکھ رہی۔ حتیٰ کہ وہاں بیٹھے ہوئے ایک سفیر روم نے آگے بڑھ کے کہا کہ یزید یہ چھڑی ان لبوں سے ہٹا لے۔ میں ایک ڈیلیگیٹ میں مدینہ گیا تھا، رومن ایمپائر کے ایک وفد میں نے تیرے نبی کو ان ہونٹوں کے بوسے لیتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرات و خواتین، یہ بہت بڑی مخصوصی اور بہت کڑی منزل ہے اور سخت شب ہے اور دن ہے، جس دن انما یرید اللہ کے مصادیق قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی کے مصادیق ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود الہی کے مستحق خانوادہ رسول کو رسن بستہ دربار یزید میں پیش کیا گیا۔ ان ظالموں نے ان مخدرات عصمت و طہارت کے ہاتھوں کو پس گردن باندھا تھا۔ یہاں تک راویوں نے لکھا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی لاڈلی بچی 3.5 سالہ بی بی رقیہ الملقب سکینہ بنت الحسین لٹک جاتی تھی، اس لیے کہ 12 بیویوں کے گلے ایک رسی میں بندھے ہوئے تھے۔ جب مائیں بہنیں پھوپھیاں سر اٹھاتی تو یہ بچی لٹک جاتی۔ یہی وہ دربار ہے کہ جس میں بی بی زینب علیہ السلام نے یحییٰ نبی کی قبر کا آسرا اور سہارا لیا تاکہ آپ کا پردہ بچ جائے، مگر ظالموں نے وہاں بھی رکنے نہ دیا۔ بی بی فضا ہیومن ڈھال بن کر سامنے کھڑی رہی، شیلڈ بن کر، اور اصرار کے باوجود بی بی زینب کے سامنے سے نہ ہٹی۔ تازیانے تک بی بی کو مارے گئے۔ اس ملعون یزید نے بی بی زینب علیہ السلام سے گفتگو کی، اور بی بی نے وہاں ایک مارکۃ الآراء خطبہ ارشاد فرمایا، اور جب یہ جسارت کرنے لگا تو بی بی نے کہا اسکت یا ابن الطلقاء، خاموش ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد۔ حضرات و خواتین،
اسے جرت تو نہ ہوئی کہ یہ بی بی کے جواب میں کہتا کہ ہم غلام نہیں ہیں یا غلام زادے نہیں ہیں. تو یہ بر صغیر کے وہ مولوی جو بنی امیہ کے نمک خوار ہیں اور آج تک ان کا حسد اور ان کا بغض اہل بیت سے ختم نہیں ہو رہا، وہ بتائیں کہ جو دعویٰ یزید خود نہیں کر رہا وہ یہ کر رہے ہیں. اس نے تو نہیں کہا کہ میں غلام زادہ نہیں ہوں، شہزادہ ہوں. تو پھر یہ دو شہزادوں کی جنگ کیسے ہو گئی؟ لہجہ علویہ میں سیدہ زینب علیہ السلام نے مارکۃ العراء خطبہ ڈلیور فرمایا، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی زبردست خطبہ ارشاد فرمایا، بلکہ خطبات ارشاد فرمائے. یہی وہ دربار ہے جس میں جب مؤذن نے اذان کہی اور وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ پہنچا صلوات اللہ وسلام علیہ، تو امام سجاد علیہ السلام نے یزید سے پوچھا جدی ام جدک، یہ جو محمد الرسول اللہ اذان میں ہے یہ تمہارا نانا ہے یا ہمارا نانا ہے؟ تم نے پوچھا تھا نا تھوڑی دیر پہلے کہ جنگ کربلا میں کون جیتا، تو میں نے تم سے کہا تھا تھوڑی دیر صبر کرو. تو جو اذان تمہارے دربار میں تمہارا مؤذن دے رہا ہے تمہارے حکم سے، اس میں تمہارے نانا کا نام ہے یا ہمارے نانا کا نام ہے؟ جنگ میں وہی جیتا ہے جن کے نانا کا نام قیامت تک شامل اذان رہے گا. امام سجاد علیہ السلام ممبر پہ تشریف لائے اور انہوں نے بہت بڑا طویل و عریض و بلیغ فصیح خطبہ ڈلیور فرمائے. وہ میں مجالس میں پڑھ بھی چکا ہوں اور بعد میں بھی انشاءاللہ پڑھا جائے گا. حضرات و خواتین، اس دربار میں جب علم ہوا کہ بی بی فضہ میمونہ ہے، اشکبوس کی بیٹی ہیں بادشاہ زنجبار کی، تو سفیر زنجبار نے اور مشیران نے باقاعدہ بی بی فضہ کو پہنچانے کا عزم کیا. اور یزید ملعون نے بھی کہا کہ میں سوار دیتا ہوں، پیادے بھی دیتا ہوں، اپنی ملکہ کو اپنے وطن پہنچاؤ. مگر بی بی فضہ نے کیونکہ عہد کیا تھا کہ وہ وفا کریں گی بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی اولاد کے ساتھ، اور اسی وفا کے پیش نظر وہ تا دم آخر جب تک بی بی زینب زندہ رہیں ان کی خدمت فرماتی رہیں، اور جب وہ شہید ہو گئیں تو ان کی مزار اور بی بی رقیہ بنت الحسین بی بی سکینہ کی مزار پر مجاور بن گئیں. واقعہ کربلا کے 20 سال کے بعد تک زندہ رہیں، مگر کسی نے سوائے قرآن کے ان کو بات کرتے ہوئے نہ دیکھا. اسی دربار میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب ہند زوجہ یزید کو علم ہوا کہ ایسا واقعہ نمودار ہو گیا، اسے تو یہ علم نہیں تھا کہ آل محمد کا خاندان ذبح کر دیا گیا، تو اس نے آ کر یزید پر باقاعدہ لعنت کی. حضرات و خواتین، یہ جو آج کی مجلس ہے یہ درد کی، دکھ کی، رنج کی، الم کی، مصیبت کو یاد کرنے کی، اہلیان غیرت کے لیے بڑی تکلیف کی مجلس ہے. ہم اگلی مجالس میں انشاءاللہ باقاعدہ تمام اسامی مبارکہ بیان کریں گے، قیدیوں میں کون کون تھے، حالات بیان کریں گے، 36 شہروں کے حالات جن میں سے یہ قافلہ گزر کے آیا وہ بیان کریں گے. خطبات امام سجاد ہو، خطبات بی بی زینب ہو، ام کلثوم ہو، فاطمہ کبریٰ ہو، بی بی سکینہ ہو، دیگر مخدرات عصمت و طہارت کو بھی بیان کریں گے. کچھ اصحاب کی ازواج بھی، اصحاب حسین کی ازواج بھی اس قافلے میں شریک تھیں. کچھ راستے سے اتار لی گئی مگر کچھ شامل رہیں. حضرات و خواتین، یہ جو 4 کا دن ہے یہ بڑا کڑا دن ہے.
بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ بی بی زینب کی خبرگیری کے لیے ہند باقاعدہ زندان میں بھی آئی تھیں اور ورتہ حیرت میں آ گئیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ پورا خاندان رسول ذبح کر دیا گیا، آوان و انصار سمیت، اور سیدانیوں کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ یہ مجالس جو ہم ہر سال منعقد کرتے ہیں، دراصل یہ اعلان ہے احتجاج کا یزید اور یزیدیوں کے خلاف، اور وابستگی اور ہمدردی کا اظہار ہے اہل بیت عصمت و طہارت کے ساتھ، تاکہ ہم بروز قیامت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمسار اور شرمندہ نہ ہوں۔ سادات بنی ہاشم کو اور ان کے آوان و انصار کو جس زندان میں رکھا گیا اس کی چھت نہیں تھی، باہر سے گزرنے والا اندر والوں کے حالات سے باخبر ہو سکتا تھا۔ اسی زندان میں حسین ابن علی علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی رقیہ سکینہ بنت الحسین دنیا سے چلی گئی، باپ کی طرح بغیر کفن کے دفن ہو گئیں، جو آج بھی اسی زندان میں دفن ہے۔ حضرات و خواتین، ہوتا یہ ہے کہ جس شہر کو جو فتح کرتا ہے اس کو اسی شہر میں دفن ہونا ہوتا ہے۔ حضور نے مدینہ فتح کیا، مدینہ میں دفن ہوئے۔ مولا علی نے نجف کو فتح کیا، نجف میں کوفہ میں دفن ہوئے۔ مولا حسن نے دوبارہ سے مدینہ فتح کیا، وہ بقیع میں ہے۔ مولا حسین نے کربلا فتح کی، وہ کربلا میں ہے۔ کیونکہ بی بی زینب نے شام کو فتح کیا، لہذا بی بی زینب دوبارہ جب بلوائی گئیں تو اپنے سسرالی باغ میں، جو آج کل ست کے نام سے مشہور ہے، سیدہ زینب بھی اس کو کہتے ہیں، قریہ کو، یہ تقریباً کوئی 15 کلومیٹر کا جو علاقہ تھا، یہ ان کی سسرالی اراضی تھی، اسی میں باغ تھا، اسی میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو شہید کیا گیا اور وہیں پر وہ دفن ہے۔ حضرات و خواتین، بی بی فضہ بھی یہیں پر قبرستان غریبہ میں دفن ہے، جہاں پر حضرت بلال خازن رسول اور مؤذن رسول بھی دفن ہے۔ ایک اور بچی ہے امام علی علیہ السلام کی، سکینہ بنت علی، وہ بھی یہیں دفن ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سرزمین انبیاء بھی ہے۔ غسیل الملائکہ تک جو اصحاب تھے ان کا بھی یہیں پر قیام رہا۔ یہ شام کا علاقہ وہ ہے جہاں بحیرہ راہب بھی تھے، جنہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو نشاندہی کی تھی حضور کے نبی ہونے کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر کلام میں اتنا عرض کروں گا کہ دربار یزید میں سب سے کریٹیکل سچویشن یہ تھی کہ جب یزید ملعون ایک ایک بی بی کا نام لیتا تھا اور تعارف پوچھتا تھا۔ آیت اللہ حسین بغجاڑہ نے فرمایا تھا کہ بی بی زینب نے ایک عجب حسرت بھرا جملہ کہا کہ کاش مجھے موت آ گئی ہوتی مگر یزید جیسے شرابی سے مجھے بولنا نہ پڑتا۔ اللہ کریم ہم سب کو اسیران کربلا کے پیغام کو عام کرنے کی، ان کے خطبات و ارشادات پر عمل کرنے کی، ان کے پرتو میں شہدائے کربلا کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ایام عزا کے صدقے میں وقت کے یزیدیوں کے خلاف بھی صدائے احتجاج بلند کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے تاکہ ہم ان کے پابرکاب ہو کر شہدائے کربلا کا انتقام لے سکیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق شهداء كربلاء وأسارى كوفة والشام اللهم